کیا کیوں تسی اس چیز اگر مجھ سے کہتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں میں گناہگار ہوتا ہوں. کیوں آپ ویڈیو نہ بنائیں. میں وہی مطلب اس چیز کو باوجود اس کے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اس کے باوجود اگر میں خاموش رہتا ہوں, اگر شرعی مسئلے کی روشنی مجھے پوچھے, میرا ضمیر کہیں, تو میں کہتا ہوں گناہگار ہوتا ہوں. میرا حق بنتا ہے اذا ظاہرت الفتن, وہ اپنے آپ کو آخنے میں رضی صاحب نے چیزیں پیدا ہوں, فلیظہر العالم علمہ, عالم کو چاہیے اپنا فلیظہر یا فلیظہر فلیظہر العالم, فلیظہر العالم, ہاں جی فلیظہر العالم, فلیظہر آپ ہاں کے نیچے زیر فلیظہر العالم کروائے, کرے یا کیا کرے, خود کرے یا کروائے, عالم ظاہر کرے گا. نہیں نا حضرت, یہی تو بات ہے نا. آپ ناقل ہیں, آپ ناقل ہیں, آپ اس وقت ناقل ہیں, آپ اپنے آپ خود جناب کر رہے ہیں. ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ناقل ہے, ادھر آپ کہہ رہے ہیں جناب میں مجتہد ہوں. اچھا عرض یہ ہے کہ آپ نے رضوی صاحب کی حیات میں اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ ان کے ہاں جی کے بعد کیا؟ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. نہیں یہ کلپ آپ کے تو بعد میں آئے ہیں. جی بعد میں نہیں سوشل میڈیا چل رہا تھا یہ 2 سال پہلے کی بات. نہیں ان کا کام تو ان کا میں شروع سے سن رہا ہوں, جب سے جی جی جب سے انہوں نے لفظ کے جواب دینے شروع کیے. ڈاکٹر علی نواز اور ان کے جی جی اگر ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتے تو سے گناہگار. ہاں جی, اور گرگا اس کی وضاحت کر دیں. ایک منٹ, شادی شوشی پوچھ رہے کہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتے گناہگار. مسئلہ ویڈیو اپلوڈ دا نہیں, مسئلہ ہے کہ حقائق بیان کرنا. ہوں حقائق بیان کرنا مینوں دسو میرے کو کی ذریعہ ہے, میرے کو کیڑا پلیٹ فارم ہے؟ تو بغیر سوال تو بھی تانوں کرنا چاہیے اس نہیں, سوال نہیں جدوں اے کمپین چل رہی. سنو جی حضرت, فتاوا شرح بخاری, میں توبہ میں دس رہا فتاوا بدر العلماء. سنو جی جی پتہ ہے تانوں سارا پتہ, میں دسن لگا نا, نہیں سننا نہیں چاہتے حضرت, تسی کیا ہے نا دسو. دونوں سائڈوں کا مطالعہ کیا اور کثیر مطالعہ. اچھا آپ سننا نہیں چاہتے, آپ سننا نہیں چاہتے, آپ سننا, آپ بھائی حضرت میں وکیل اسلام بن کے آیا ہوں, آپ وکیل کفر بن رہے ہیں. ہم اللہ کی شان کی آپ وکیل کفر, آپ سننا ہی نہیں چاہتے, آپ سننا ہی نہیں چاہتے. آپ فتاوا بدر العلماء, اچھا سنیں جی, اب مفتی صاحب سن جائیں. نہیں نہیں نہیں, یہ تو بھاگنے والی بات تو نہ ہوئی نا, بیٹھیں جی. حضرت نے بار بار وہی فتاوا بدر العلماء سن لیں. آپ نے کہا پیش کریں, ان کو بتائیں, بٹھائیں جی بٹھائیں, یہ سن لیں نا, سن لیں جی جی دعا کرو جی. بمصطفیٰ برسا خیش را کے دیا ما وسط, دیکھیں نا سنی عالم کا فتویٰ ہے نا بدر العلماء. جی دیکھیں فرماتے ہیں یہ شعر پڑھ کر حضرت کی آنکھوں میں آنسو آگے. بمصطفیٰ برسا خیش را, جو ابھی شعر پڑھا تھا آپ نے بھی میں نے بھی, یہ شعر پڑھ کر حضرت کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور فرمانے لگے کہ اس شعر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقبال کی سچی محبت ظاہر ہے, سچی محبت ظاہر ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اقبال کے بارے میں توقف چاہیے. تھوڑا پانی. حضرت بڑے ہیں نا علماء, تو فرما رہے ہیں اقبال کے بارے میں توقف چاہیے. حضرت کا یہ فرمان ناسادی طبع سے 15-16 سال پہلے کا ہے, اور حضرت کے اس فرمان پر ہمارا عمل ہے. اچھا پھر سنیے جی مفتی اعظم کا فتویٰ, فتاوا شارح بخاری کا. خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمہ اللہ ڈاکٹر اقبال کے ایک شعر کی تعویل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمیں حکم ہے کہ مومن کے کلام کو اچھے معنوں پر معمول کرنا واجب ہے. یہ کون سا ہے؟ یہ چاہیے اس میں پتہ کیا جی اس میں مینوں پتہ جی فتاوا شارح بخاری جلد, سنیں سنیں نا, سنیں شارح بخاری ہے, میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ دیکھیں سنیں فتاوا شارح بخاری ہے, یہ میرے پاس جلد تیسرا مقام بھی سن لیں. 3 ہے جی, اور جلد 3 کا صفحہ جو نا یہ دیکھیں, صفحہ ہے جی قاری صاحب 494 نا بولے 494 495. سنیے جی, ڈاکٹر اقبال نے شکوہ میں جو اللہ عز و جل کی توہین کی ہے جی, وہ جواب شکوہ سے دور نہیں ہوئی. یہ 491 صفحہ بھی کھولے ہے سر, میں یہ تو پہلے سن لیں نا. کون سا صفحہ ہے یہ؟ 495. 91 بھی کھولے ہے تو سن لو پہلے, کوئی پیچھے رہا ہوں تو 91 کیوں نہ کھول دے جس لکھیا ہوا ہے کہ توبہ کو ثبوت ہے. تسی میں پھر ایک لفظ آکھاں گا, تسی میرے شاگرد, تسی گاندھی ڈھونڈنا ہے, تسی پھول کیوں نہ ڈھونڈ دے. پھر قبلہ سیدی صاحب او بھائی تسی پھول بھی تے ڈھونڈو. دنیا میں بھی پھول ڈھونڈ لوی ہے سر کتے نے
پھر بندیاں میری سارے ہمارے پھول او بھائی پھول میں انہاں نوں کہنا کہ پر پھول تے ڈھونڈو نا یار او اے تے نہیں نا جناب کہ تسی بار بار میں آکھنا 400 اچھا ترتیب ہی 491 پہلے آندا ہے پہچانا 491 کا ہاں چلو او پڑھو لو جی 400 اچھا جی 491 کا سوال ہے جی ڈاکٹر اقبال انور شاہ کشمیری زید ابو الحسن پیر کرم شاہ خلیل بجنوری کے قائد و نظریات کیا تھے؟ عادل بھائی فون پر یہ سن لو جی ہوں سوال سن لو نمبر 1 علامہ اقبال کے مذہب کے بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے جبکہ وہ علماء دیوبند کے ساتھ اعلیٰ کا ہم اثر ہوتے ہوئے قریبی راہ اور رسم رکھتے اور ندوی علماء کے ساتھ بھی تھے؟ یہ سوال ہے. اس پر وہ لکھتے ہیں جواب آگے یہ سوال ہے اور آگے جواب اس کا آتا ہے صفحہ نمبر 494 اور 495 پہ. اچھا 400 کہتے ہیں کہ لیکن ان سے کچھ باری غلطیاں ہوئی ہیں جن کو آپ بھی غلطی ماننے پر مجبور ہیں. مثلا اللہ عز و جل سے شکوہ لکھنا. انہوں نے یہاں تک زیادتی کی کہ اللہ عز و جل کو ہر جائی کہا. اس میں اللہ عز و جل کی توہین ہے. اس کی تعبیر میں یہ کہنا کہ ہر جائی سے مراد یہ ہے کہ ہر جگہ موجود ہے 2 وجہوں سے صحیح نہیں. نمبر 1 نمبر 2 اس کی وجہ بیان کی کہ اس وجہ سے بھی صحیح نہیں اس وجہ سے صحیح نہیں لہذا یہ اللہ کی توہین ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اقبال نے شکوہ میں جو اللہ عز و جل کی توہین کی ہے وہ جواب شکوہ سے دور نہیں ہوئی. اس کے ازالہ کی صورت صرف یہ تھی کہ وہ صراحتاً اس سے توبہ کرتے کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہوتے. کلمہ پڑھ کے پھر سے مسلمان ہوتے. انہوں نے یہ نہیں کیا بلکہ جواب شکوہ میں علماء کرام کے فتوے کا مذاق اڑایا. لکھ دیا کہ میرے شکوہ کو اگر سمجھا تو رضوان سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اچھا مفتی بدر الدین احمد صدیقی علیہ رحمہ رضوی دارالفتاح بریلی شریف میں ایک استفتاء پیش کیا گیا جس میں ڈاکٹر اقبال کے کچھ کفریہ اشعار کے متعلق سوال کیا گیا تھا. تو مولانا مفتی محمد اعظم نے فتوے میں رحمہ اللہ نے ان اشعار کو کفریہ قرار دیا اور قائل یعنی ڈاکٹر اقبال کے بارے میں تحریر کیا کہ میں نے حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ سے ڈاکٹر اقبال کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا بے شک اقبال سے خلاف شرع امور کا صدور ہوا ہے کفریات تک اس سے صادر ہوئے ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ و بے ادب نہیں تھا. بے شک جہالت کی بنا پر اس سے کفر تک پہنچانے والی غلطیاں ہوئی ہیں مگر آخر وقت میں مرنے سے پہلے اس کی توبہ بھی مشہور ہے. جو اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخ نہیں ہوتا اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے. دیکھو اے فتویٰ مفتی اعظم جی جی تسی کتھوں پڑھتے پئے ہو؟ میں دوسرا 491 والا صفحہ منو دسو. ہیلو جی 491 والا صفحہ دے دینا. اے جی فتویٰ مفتی میں دے اور اس میں یہ صاف لکھا ہے علامہ اقبال نے جو شکوہ لکھا ہے اس سے ان پر کفر عائد ہوا اور جواب شکوہ سے کوئی توبہ ظاہر نہیں ہوتی. زبانی لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے توبہ کی کیا ایسی کوئی کتاب آپ کی نظر سے گزری ہے؟ جواب فرماتے شکوہ کے جواب میں جواب شکوہ لکھا اس میں اور کفریات بکے. شکوہ کے جواب اس میں اور کفریات بکے. شکوہ سے توبہ تو نہ کی یہ ان کا اپنا فتویٰ ہے مفتی ہند رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ کہتے ہیں شکوہ سے توبہ نہیں کی. آپ نے یہ کیوں نہیں پڑھا آپ نے یہ کیوں نہیں پڑھا یہ ناانصافی کیوں کی ہے؟ کیا ناانصافی؟ یہ یہاں پر جو ذکر ہے کہ لیکن اقبال کی توبہ مشہور ہے. مشہور بھائی دیکھو نا حضرت کمال ہو گیا تسی نہیں سمجھنا تسی کی حضرت دیکھو نا اقبال کی توبہ مشہور ہے. ایک کون کہہ رہا ہے فتاوی شارح بخاری کتاب انہاں دی ہے کٹ کے میں دس رہا ہوں. دکھاؤ میں ایک منٹ دیکھو توبہ مشہور ہے اس مقام دیتے بار بار پڑھو ایک منٹ بار بار پڑھو. توبہ مشہور ہے پڑھنا دیکھو اقبال کی توبہ مشہور ہے پڑھو. دیکھو جی 491 صفحے تھے. یہ دیکھیے مقتول چھپایا. سنیں اقبال کے اشعار میں کفریہ کلمات ہیں مثلا شکوے کا سب ہو گیا توبہ ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی بات کہنے کی سب ہو گیا سب ہو گیا. نہیں توبہ مشہور ہے توبہ مشہور ہے کیوں نہ پڑھ دے کیوں چھپایا تسی؟ توبہ مشہور ہے توبہ مشہور ہے. توبہ مشہور سے کیا ہوتا ہے؟ بس کیا گیا مفتی صاحب کہہ گئے ہیں توبہ مشہور ہے. بھائی کیا ہوتا ہے؟ اتنے بڑے محدث کہہ رہے ہیں توبہ مشہور سے کیا ہوتا ہے؟ شیخ الحدیث کہے کہ مشہور ہے توبہ تو بس بات ختم. توبہ مشہور نہیں اس سے کیا کیتا جائے گا؟ توبہ مشہور ہے بس سکوت سکوت بس کس بات سے؟ بس سکوت کس بات سے سکوت؟